بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير۔ معزز ناظرین و مشاہدین، سورۃ النور کی 3 آیتیں 55 سے لے کر کے 57 تک آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ آج کی اس درس میں انہی آیتوں کی تفسیر کرنے کی میں سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہماری ذلت و رسوائی اور پستی کو عروج، بلندی، رفعت کے اندر بدل دے۔ اللہ تعالی دنیا کے اندر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے اور ذلت و پستی سے انہیں نکال کر کے کامیابی، سرخروئی اور عزت، بلندی اور اونچا مقام عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ پہلی آیت کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک وعدہ کیا ہے اور وعدہ مکمل بھی ہوا۔ پہلے بھی اللہ رب العالمین کا وعدہ تھا، اللہ نے اس وعدے کو مکمل فرمایا، اور یہودیوں کو جو اس زمانے میں حق پر تھے، اللہ نے انہیں دنیا کے اندر غلبہ عطا فرمایا۔ جب یہودیوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، شرک اور بدعات کے اندر اور معاصی اور نافرمانی کے اندر مبتلا ہو گئے، اختلاف کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر دنیا کے اندر پستی دی۔ اور اس کے بعد نصارہ آئے۔ نصارہ جب تک قائم رہے، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بلندی عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی۔ اور جب وہ لوگ بھی ختم ہو گئے، یا اس طریقے سے جب وہ لوگ انہوں نے دین کو چھوڑ دیا، توحید چھوڑ دی، شرک اور بدعات اور خرافات کے اندر ملوث ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر بھیجا، اور نصرانیت اور عیسائیت یا یہودیت ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی، تو اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ اہل ایمان کے لیے کیا، اور اللہ نے اس وعدے کی تکمیل فرمائی۔ صحابہ کو، خلفائے راشدین کو، اور اس کے بعد کی جو صدیاں تھیں، ان تمام صدیوں میں اللہ رب العالمین نے دین کو دنیا کے اندر غالب کیا، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، اور اس طریقے سے اپنے پسندیدہ دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے عروج دیا، اور مسلمانوں کے خوف کو امن سے بدل دیا۔ پہلے مسلمان کفار سے ڈرتے تھے، عرب سے ڈرتے تھے، بعد میں معاملہ اس کے برعکس ہو گیا، اور ہمارے نبی نے جو پیشین گوئیاں فرمائی تھیں، وہ ساری پیشین گوئیاں حرب ثابت ہوئیں۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ حیرہ سے ایک عورت تنہا اکیلی چلے گی اور بیت اللہ کا آ کر کے طواف کرے گی، اسے کوئی خوف اور خطرہ لاحق نہیں ہوگا، کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے دین کو دنیا کے اندر غلبہ عطا فرمایا، اور دنیا کے اکثر ملکوں پر اور اکثر علاقوں پر الحمدللہ دین اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا، اور اس طریقے سے کفر و شرک کی جگہ پر توحید اور سنت کی مشعلیں ہر جگہ روشن ہو گئی۔ اسلامی تہذیب و تمدن کا فریرہ اور اس کا جھنڈا دنیا کے اکثر جگہوں پر لہرا گیا، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کا وعدہ پورا ہوا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ ان اللہ زوال الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما ذوی لی منها۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سکوڑ دیا ہے، پس میں نے اس کے مشرقی اور مغربی حصے دیکھے، اور عنقریب میری امت کا دار اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک میرے لیے زمین سکڑ دی گئی ہے۔ اور یہ وعدہ پورا ہوا، اور اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اسلام کو بلندی عطا فرمائی، اور فارس، شام، مصر، افریقہ اور دیگر ممالک، دور دراز کے ممالک پر
اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح دی اور شریک اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ لیکن یہ وعدہ مشروط تھا، اور وہ مشروط یہ تھا کہ جب اس مسلمان ایمان میں رہیں گے اور اس طریقے سے عمل صالح ان کے ہاں ہوگا، اللہ کی بات کریں گے، شرک نہیں کریں گے، اللہ پر پختہ ایمان ہوگا، نیک اعمال کریں گے، اللہ کی خالص سے بات کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ جب یہ اس وعدے کے ان تمام شرطوں کے ساتھ یہ چیز مشروط تھی، تو جب تک یہ چیز پائی گئی اللہ رب العالمین ان کو دنیا کے اندر غلبہ عطا کیا۔ لیکن جب یہ لوگ ایمان میں کمزور ہو گئے، عمل صالح کے اندر کوتاہی پائی گئی، شرک آ گیا، بدعت و خرافات آ گئی، سنت کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اس طریقے سے آپس میں اختلاف کر بیٹھے، رسہ کشی اور آپس میں انتشار اور اختلاف اور اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں جب ان کے اندر آ گئی، دنیا سے محبت آ گئی، موت سے ڈر ان کے اندر پیدا ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے عزت کو ذلت میں اور ان کی اقتدار اور غلبے کو غلامی میں اور اس طریقے سے امن و استحکام کو خوف اور دہشت کے اندر بدل دیا، کیونکہ یہ وعدہ مشروط تھا۔ اللہ نے یہاں پر مشروط وعدہ کیا، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر صاحب ایمان رہو گے تو تمہیں غلبہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو ایمان، اللہ پر خالص ایمان، خالص اللہ رب العالمین کی عبادت، توحید خالص اور نیک اعمال، عمل صالح، اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، نبی کی اطاعت میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور اس طریقے سے ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ وعدہ مشروط تھا۔ تو جب یہ چیزیں ختم ہو گئیں تو اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی چیز ختم ہو گئی، اور اس طریقے سے عزت اور بلندی کی بجائے مسلمانوں کے لیے ذلت اور رسوائی مقدر بن گئی۔ اللہ کا دین غالب ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہے، غالب رہے گا۔ مسلمان مغلوب ہیں، مسلمان مظلوم ہیں، ذلت و رسوائی مسلمانوں کے ہاتھ پاس ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے اس دین کو چھوڑ دیا جس دین سے اللہ راضی ہوا تھا، جو دین اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دے کر کے بھیجا، جس کے اندر صرف جس کی بنیاد توحید ہے اور اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے، نبی کی اطاعت کرنا ہے اور بدعات و خرافات سے بچنا ہے، شرک سے بچانا ہے، یہ جس کی بنیاد تھی۔ جب لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا تو انہیں دنیا کے اندر عزت کے بجائے ذلت مل گئی۔ لیکن دین غالب ہے، غلبہ دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو دلیل اور برہان کے لحاظ سے، اور ایک عدد اور اس طریقے سے نشر و اشاعت کے لحاظ سے۔ تو دنیا کے اندر اسلام غالب ہے الحمدللہ، اپنے دلیل کے لحاظ سے، برہان اور حجت کے لحاظ سے دین دنیا کے اندر غالب ہے، اور دین کو کوئی زیر نہیں کر سکتا ہے۔ دین کے دلیلوں کے سامنے، حجتوں کے سامنے کوئی دنیا کا اور دیگر دین ٹک نہیں سکتا۔ سارے دین کو اللہ نے منسوخ کر دیا، جو آسمانی دین تھے اس دین سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے سب کو منسوخ کر دیا۔ قرآن نے تمام آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ تو اس طریقے سے جب تک اس پر قائم رہیں گے اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا رہے گا، اور جب وہ شرطیں ختم ہو جائیں گی یا وہ چیزیں نہیں پائی جائیں گی جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے غلبے کو مشروط کیا ہے، تو چیز ختم ہو جائے گی۔ تو دین غالب الحمدللہ۔ آج بھی آپ دیکھیں، اگر بات ہوتی ہے دلائل کی روشنی میں، حجت کی روشنی میں، تو دین کے سامنے کوئی دوسرا دین ٹک نہیں سکتا ہے۔ تو دین غالب ہے اور قیامت تک غالب رہے گا۔ لیکن مسلمان مغلوب ہیں، مظلوم ہیں، مسلمان ذلت میں اور پستی اور رسوائی میں ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے، مشروط وعدہ کیا ہے، جب تک وہ شرطیں پائی گئیں اللہ کا وعدہ بھی قائم رہا، جب وہ شرطیں لوگوں نے توڑ دی، ختم کر دی، تو پھر وہ چیز بھی ہم سے غائب ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے وعدہ ہے، کیا ہے؟ وہ عمل الصالحات اور نیک عمل کیا، ایمان اور عمل صالح، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور ملک کا خلیفہ بنائے گا، زمین میں انہیں اللہ تعالیٰ ضرور خلافت عطا کرے گا، تمکنت دے گا، زمین میں ان کو خلافت ملے گی۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے خلافت دی۔ پہلے کون تھے؟ ہر زمانے کے جو لوگ تھے جو اپنے اپنے دین پر قائم تھے، اللہ نے ان کو زمین کے اندر غلبہ دیا، خلافت دی۔ یہودیوں کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی اور زمین کے اندر ان کو غلبہ دیا، اور جب ان کے اندر کفر و شرک آ گیا تو اللہ نے نصارہ کو چیز عطا فرمائی، اور جب نصارہ کے اندر بھی یہ چیز آ گئی
تو دین اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے چیز عطا فرمائی، اور کئی سو سالوں تک آپ سمجھ لیجیے دین اسلام کے ماننے والے دنیا کے اندر غالب رہے، جب تک ان کے ہاں شرک نہیں تھا، بدعت نہیں تھی، خالص اللہ کی عبادت تھی، ایمان تھا، عمل صالح تھا، تو اللہ نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا۔ تو ایمان اور عمل صالح دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ایمان کی جگہ دل ہے اور عمل صالح کی جگہ جوارح ہے۔ نہ صرف ایمان کافی ہے، نہ صرف عمل کافی ہے، دونوں ضروری ہیں۔ ایمان کے بغیر انسان کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور عمل صالح اسی وقت ہوگا جب اس کے اندر اخلاص ہوگا اور نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق وہ عمل انجام دیا جائے گا، اور انسان اس کے اندر مخلص ہوگا، تبھی وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری ہیں۔ ایمان کی جگہ دل ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن عمل صالح اگر انسان کرتا ہے تو عمل صالح انسان کے ایمان کی خبر دیتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، تبھی انسان عمل کرتا ہے۔ جیسے بیج اگر زمین کے اندر ہوگی تبھی اس کے اندر کونپلیں نکلیں گی، تبھی وہ درخت بنے گا۔ تو بیج جتنا کم طاقتور ہوگا اتنا ہی زیادہ درخت بھی طاقتور ہوتا ہے، اور فصل بھی اتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ تو ایمان اسی طریقے سے ہے۔ ایمان یہ جیسے فصل بیج کی کا نشہ پتہ دیتی ہے، ایسے عمل صالح انسان کے ایمان کا پتہ دیتا ہے۔ تو عمل صالح بھی ضروری ہے، عمل صالح بھی ضروری ہے۔ اگر انسان کے پاس صرف ایمان ہو، عمل صالح نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان سچا نہیں ہے، ایمان میں نقص اور کمی ہے۔ اور کبھی یہ ایمان ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر مکمل ایمان ہی نہ ہو۔ اگر اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے، دین سے اعراض ہے، دین سے دوری ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ اور اگر ایمان میں کچھ ایمان ہے لیکن نقص ہے، تو اعمال کے اندر بھی کمی ہوگی، اعمال کے اندر بھی خلل پایا جائے گا۔ تو ایمان جس قدر مضبوط ہوگا انسان کے پاس اسی قدر عمل صالح بھی ہوگا اور نیک اعمال بھی ہوں گے۔ وَلِيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے دین کو، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے، ان کے دین کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر تمکنت عطا فرمائے گا، غلبہ عطا کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کے بعد امن میں تبدیل کر دے گا، یعنی خوف کی جگہ امن آ جائے گا۔ پہلے جیسا کہ بتایا میں نے کہ پہلے مسلمان اور اس طریقے صحابہ کرام ہمیشہ تلوار کی اور اسلحے کی حالت میں رہتے تھے، یعنی ہمیشہ اسی کے سائے میں جیتے تھے، سوتے تھے، ہمیشہ خوف لگا رہتا تھا کہ مدینے پر کوئی حملہ کر دے گا، کوئی آ کر کے ہمیں ختم کر دے گا، ہمیشہ خوف کے سائے میں جیتے تھے۔ اور مکے کے اندر تو خوف تھا ہی، مدینہ میں آنے کے بعد بھی شروع میں ان کے پاس خوف لاحق تھا، تو لیکن اللہ رب العالمین نے خوف کو بدل دیا۔ اب ایسی صورتحال ہو گئی بعد میں کہ مشرکین اور کفار مسلمانوں سے ڈرنے لگے، مسلمانوں سے ڈرنے لگے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دیا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ کیا کریں گے؟ وہ میری عبادت کریں گے، میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یعنی عبادت اللہ کی خالص عبادت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس کے ساتھ جو ہے دنیا کے اندر خلافت مربوط ہے، اور یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ایمان اور عمل صالح یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور جو دیگر ہتھیار ہیں، اسباب ہیں، ان کی نفی نہیں کی گئی ہے، کیونکہ جہاں اللہ نے ایمان اور عمل صالح کا حکم دیا ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے مادی اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ وہ بھی اسباب ہمارے پاس ہونے چاہیے، وہ بھی اسباب، لیکن اصل اسلحہ کیا ہے؟ ایمان عمل صالح۔ اور انسان جنگ جو ہے ایمانی قوت سے جیتتا ہے، اور نفری طاقت سے نہیں جیتتا ہے، عملی قوت، ایمان کی قوت سے انسان جیتتا ہے۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، انہوں نے کہا کہ آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو کیا کر دیا؟ ان کو شکست میں تبدیل کر دیا، شکست میں تبدیل کر دیا۔ غزوہ حنین کے اندر اللہ نے ان کو شکست دے دی شروع میں، پھر بعد میں ان کو فتح دیا۔ غزوہ احد کے اندر کیا تھا؟ پہلے ان کو فتح ملی، بعد میں شکست۔ غزوہ حنین میں پہلے ان کو شکست ملی، بعد میں اللہ نے ان کو فتح دیا، غلبہ دیا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہماری تعداد 10,000 کے آس پاس تھے صحابہ کرام اور مومنین، اور کہا کہ آج تو تعداد اتنی ہے، جب پہلے کم رہتے تھے، جب ہمیں غلبہ مل جاتا تھا، تو آج اتنی تعداد ہے تو ہمیں شکست نہیں ہوگی۔ یہ چیز ان کے اندر آ گئی، تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ شکست میں تبدیل کر دیا۔ اور یہاں احد کے اندر دیکھیے، احد کے اندر اطاعت کی کمی تھی،
ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ نہیں چھوڑنا اس جگہ کو جہاں آپ نے 50 تیر اندازوں کو متعین کر دیا تھا، لیکن انہوں نے ہمارے نبی کے اطاعت میں کوتاہی کی، وہ جگہ چھوڑ دی، جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو عمل صالح اور ایمان دونوں ضروری ہے کامیابی کے لیے، فتح کے لیے، لیکن میں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی اسباب بھی اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے اس کا بھی حکم دیا ہے۔ ہمارے نبی جنگ میں جاتے تھے تو ایمان عمل صالح تو ساتھ ہوتا تھا، لیکن تلواریں بھی ہوتی تھیں اور اسلحے بھی ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، اور اس طریقے سے اس وقت کی جو چیزیں جنگوں کے اندر استعمال ہوتی تھی وہ بھی ہوتی تھی، تو آپ اسباب اختیار کرتے تھے۔ تو اسباب اختیار کرنے کی نفی نہیں کی گئی ہے، اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرنا یہ اصل چیز ہے، اللہ پر ایمان اور عمل صالح۔ تو یہ دو بنیادی شرطیں ہیں، خالص اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ عمل صالح انسان کے پاس ہوگا تو شرک نہیں کرے گا، ایمان پختہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی بات کرے گا، اور شرک صرف کیا نام ہے غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنے کا نام نہیں ہے، شرک صرف کیا نام ہے قبروں پر جا کر کے سجدے کرنا یا اللہ کے علاوہ کسی کا رکوع اور سجدہ کرنا صرف اسی کا نام نہیں ہے۔ شرک یہ بھی ہے کہ حلال و حرام کا اختیار کسی اور کو دے دینا، اور جس کو حلال کرے اس کو ہم حلال سمجھیں، جس کو حرام کر دیں اس کو حرام سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے، یہود و نصارہ نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء کو کیا بنا لیا تھا؟ رب بنا لیا تھا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے ان کو رب تو نہیں بنایا تھا، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہم اللہ ہی کو رب مانتے تھے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایسا نہیں تھا کہ جب وہ لوگ کسی چیز کو حلال کرتے تھے تو تم حرام چیز کو حلال کرتے تھے تو تم اسے حلال سمجھتے تھے، اور جب وہ حلال چیز کو حرام کرتے تھے تو تم اس کو حرام مان لیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا تھا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ فتیل کا عبادت یہی ان کی عبادت کرنا، یہی ان کی عبادت کرنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو حلال و حرام کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، لہٰذا اگر کوئی عالم حرام کو حلال کر دے ہم اس کو حلال سمجھیں، یا حلال کو حرام کر دے ہم اس کو حرام سمجھیں، یہ بھی اس کی عبادت ہے، اللہ کے علاوہ یہ اس کی عبادت ہے، یہ اطاعت کے اندر شرک ہے، تو یہ بھی حرام ہے ایسا کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ تو شرک کی بہت ساری انواع و اقسام ہیں، چھوٹا شرک، بڑا شرک، اطاعت کے اندر شرک، عبادات کے اندر شرک، ربوبیت کے اندر شرک، الوہیت کے اندر شرک، اور اس طریقے سے ارادوں کے اندر شرک۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ بہت سارے شرک کے انواع و اقسام ہیں جو آج مسلمانوں کے اندر سرایت کر گئی۔ تو شرک کے ساتھ دنیا کے اندر آپ کو، ہم کو خلافت نہیں ملے گی، تمکنت نہیں ملے گی، غلبہ مسروط ہے اللہ کی بات کے ساتھ اور اپنے آپ کو شرک سے بچانے کے ساتھ، خالص ایمان، پختہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ یہ مشروط ہے۔ جب یہ شرط پائی جائے گی تب جا کر کے اللہ رب العالمین ہمیں یہ چیز عطا کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم کرے گا۔ اللہ کی مدد کیا؟ اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونا، اللہ کے دین میں داخل ہو جانا، شرک نہ کرنا، خالص اللہ کی بات کرنا، خالص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، شرک سے، رسوم و رواج سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تمام چیزیں جب ہوں گی تب جا کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو پہلے انسان جہاد کرے اپنے نفس کے ساتھ، پہلے انسان دین کو اپنے اوپر قائم کرے اور اپنے اندر دین قائم کرے، انسان جہاد کرے دوسروں کو دین کی طرف بلانے سے پہلے انسان اپنے اس کے اوپر عمل کرے۔ تو اس طریقے سے انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جب تک ایک مسلمان یا ہم مسلمان جب تک ان شرطوں کو پوری کریں گے تب جا کر کے ہمیں غلبہ ملے گا۔ اگر یہ شرطیں ہم پوری نہیں کریں گے تو ظاہر بات یہ چیز ہم کو نہیں ملے گی۔ ومن کفر بعد ذلک، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے گا، کفر کرے گا، فاولئک هم الفاسقون، کیا ہیں؟ یہی لوگ فاسق ہیں۔ تو کفر سے مراد وہی ہے ایمان اور عمل صالح اور توحید سے دوری اختیار کرنا، اس سے محروم ہو جانا، یہی کفر ہے۔ انسان ایمان چھوڑ دے، عمل صالح چھوڑ دے، توحید چھوڑ دے، شرک کرنا شروع کر دے، تو گویا کہ کیا ہے؟ سب ناشکری اور یہ کفر ہے۔ اور جب ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر عزت نہیں دے گا۔ وہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ و اطیعوا الرسول، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول کی اطاعت کرو، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ گویا کہ دوبارہ یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ اللہ کی رحمت کب ملے گی؟
یہی ہے کہ آپ دین پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوں، نماز قائم کریں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں، ارکان واجبات شرائط کے ساتھ نماز پڑھنے کو قائم کرنا کہا جاتا ہے۔ تو نماز قائم کرنے کا اللہ نے ہمیں بار بار حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر کس قدر شرک آ گیا ہے، شرک کے ساتھ ساتھ نماز سے دوری، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ آج کتنے مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کتنے ایسے ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں جو مسلمان زکوٰۃ دیتے ہی نہیں، ان کے پاس مال ہے، نصاب کو پہنچ چکا لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے۔ زکوٰۃ جہاں اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہیں بندوں کا بھی حق ہے۔ تو جب ہم یہ سب نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد دین پر عمل کے ساتھ مشروط ہے۔ ہم جیسے نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ وضو ہے۔ اگر وضو نہیں ہوگا تو صحیح طریقے سے تو انسان کتنے بھی نماز پڑھے وہ نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وہی مثال ہے۔ تو شرط ہے غلبے کے لیے ایمان، توحید خالص، عمل صالح، شرک سے دوری، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، نماز کی پابندی، زکوٰۃ دینا، دین میں مکمل طور سے داخل ہو جانا، یہ تمام چیزوں کے ساتھ غلبہ مشروط ہے۔ جب یہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اگر رحمت چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہو، دنیا میں غلبہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مدد سے غلبہ دے، تو نمازیں قائم کیجیے، توحید پر قائم رہیے، زکوٰۃ ادا کیجیے، رسول کی اطاعت کیجیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیجیے، تب جا کر کے یہ چیز ملے گی۔ اور دنیاوی اسباب بھی اختیار کیجیے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، تم یہ کبھی نہ خیال کرنا، یہ نہ سوچنا کہ جو کافر ہیں دنیا کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دینے والے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کو ہرا دینے والے ہیں۔ کبھی یہ نہ سوچنا، اللہ ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ہرا نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، جن کا ہمارے پاس یا دنیا میں جس کے پاس بھی جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں ہرا سکتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا ہے۔ سارے کافر، سارے کفار، سارے مشرکین سب مل کر کے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ پر ایمان نہ لا کر کے، اللہ کے دین میں داخل نہ ہو کر کے۔ تو کبھی نہ سوچنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہرا دیں گے، اللہ کو عاجز کر دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ مغلوب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، وہ ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہیں گے، اس سے نکلیں گے نہیں۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہے یہ بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم کا۔ تو کافروں کا، منافقین کا جو ٹھکانہ ہے کیا ہے؟ وہ جہنم ہے، وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، وَلِيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کی مدد کیا؟ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ قوی ہے اور غالب ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو اگر ہم دنیا کے اندر تمکنت دیں اور دنیا کے اندر غلبہ دیں، اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور معروف کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور لوگوں کو منکر سے روکتے ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 40 اور 41 دو آیتیں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے وہی بات بیان فرمائی ہے جو جس آیت کی ہم نے تفسیر کی ہے، وہ جو اللہ نے یہاں بیان فرمایا وہی بات اللہ رب العالمین نے سورہ حج کے اندر بھی بیان فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہمیں اللہ اپنی مدد دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل سے اللہ کے رسول نے پوچھا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حق بندوں پر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، وہ خالص اللہ کی بات کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں۔ عبادت بھی اللہ کی کرنا ہے، عمل صالح بھی چاہیے اور شرک بھی نہیں چاہیے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت بھی کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرے، اور آج دیکھیے مسلمانوں کی یہی حال ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن شرک بھی کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ عبادت کسی کام کی نہیں ہے، اپنے آپ کو شرک سے بچانا ضروری ہے۔ اور پھر ہمارے نبی نے پوچھا کہ اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر بندے اس طریقے سے اللہ کا حق ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا، اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔
وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، دنیا میں بھی ان کو غلبہ ملے گا اور آخرت کے اندر بھی ان کو جنت ملے گی۔ تو دنیا کے اندر غلبہ اور آخرت کے اندر غلبہ اور جنت کا ملنا اللہ کے دین کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ کے دین یعنی توحید خالص کو اپنانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا، نیک اعمال کرنا، خالص اور پختہ ایمان اور یقین اللہ کی ذات پر، اللہ پر توکل بھروسہ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، نیکی کا حکم دینا، لوگوں کو برائی سے روکنا، یہ وہ جو اعمال ہیں، ان تمام اعمال کی انجام دہی کے ساتھ دنیا کے اندر تمکنت یا غلبہ مشروط ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر غلبہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ذلت و رسوائی کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین کی طرف مکمل طور سے واپس ہونے پلٹنے کی توفیق دے، مکمل طور پر دین میں داخل ہونے کی توفیق دے، شرک سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور خالص توحید اپنانے، پختہ ایمان اور عمل صالح کے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔